التماس گزار ہوں ایڈمرل کلیم شوکت، ہلال امتیاز ڈائریکٹر بحریہ یونیورسٹی، جناب پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل، قابل احترام مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب صدر البرہانی انسٹیٹیوٹ، قابل احترام ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب ڈی جی بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس، قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ایڈوائزری ڈائریکٹر بحریہ یونیورسٹی، جزاک اللہ۔ ہم آج کی اس بابرکت علمی سیرت کانفرنس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں، اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قابل احترام جناب ڈاکٹر ثناء اللہ الازہری صاحب، جو کہ کلسٹر ہیڈ ہیں اسلامک اسٹڈیز کے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں اللہ پاک نے ایک ایسا رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے
اور دانشمندی سکھاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہم نے اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی، جو کہ سراپا حکمت، علم اور دانائی ہے۔ تلاوت فرما رہے تھے ڈاکٹر ثناء اللہ ازہری صاحب۔ وہ حسیم ہستی جن کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل ہوا اور ان کی زبان پر اس حکمت کو جاری کیا گیا، ساری مخلوق کی طرف بھیجے جانے والے رسول ہادی اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں محترمہ سحر خالد، جو کہ طالبہ ہیں BS سائیکالوجی 5ویں سیمسٹر کی۔ رقت عیناي شوقا ولطيبة ضافت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اب میں دعوت دیتا ہوں قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ماہ ربیع الاول میں ترتیب کیے گئے پروگراموں اور پہلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا تعارف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا جانے والا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ حکمت اور دانائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر شکل رہنمائی ہے، مشعل راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا جاننا فرض ہے، اور تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت سے فائدہ اٹھانا یقیناً کارآمد ہے. آج کا دور جہاں فکری الجھاؤ اور ذہنی پریشانیوں کا دور ہے، خیر اور شر کو یوں خلط ملط کیا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے افراد اور خاص طور پر نوجوانوں کو بیچ چوراہے میں کھڑا کر دیا جا رہا ہے، جس کے چاروں طرف مختلف راستے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کس راہ پہ چلنا ہے. ایسی حالت میں علماء، دانشور، اساتذہ اور تعلیم یافتہ افراد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک مؤثر اور زندگیاں بدلنے والا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو مثبت اور اچھے انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ عزت مآب وائس ایڈمرل جناب کلیم شوکت صاحب ہلال امتیاز ریکٹر بحریہ یونیورسٹی نے سیرت النبی کانفرنس کا اشارہ دیا۔ ریئر ایڈمرل جناب نوید احمد رضوی صاحب نے ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد کیمپس ہیں، انہوں نے طلباء کی شرکت کی تجویز دی اور اللہ رب العزت نے راستہ ہموار کر دیا۔ محبت رسول کے اظہار کے لیے اسلام آباد کیمپس میں 3 مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، اور آج کی اس صورتحال کے باوجود کہ جس میں بہت ساری پابندیاں اور مشکلات ہیں، ان 3 مقابلوں میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نعتیہ مقابلے میں 40 طلباء اور طالبات نے شرکت کی، اور سیرت کے مختلف موضوعات پر مضمون نویسی کے مقابلوں میں 34 طلباء اور طالبات شریک ہوئے۔ کیلیگرافی کے مقابلے میں 100 طلباء اور طالبات نے شرکت کی، اور ہر ایک مقابلے میں ابتدائی چھانٹی کے بعد دوسرے دور میں اول، دوم اور سوم کا فیصلہ کیا گیا، جنہیں آج کی تقریب کے اختتام پر انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح کراچی کیمپس میں بھی بحریہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز اسکول نے پہلی سیرت کانفرنس کا 6 نومبر کو انعقاد کیا، جس میں تقریری مقابلہ اور نعتیہ مقابلہ بھی منعقد کروایا گیا۔ ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ بحریہ یونیورسٹی میں ہم نے خاص اللہ کے فضل سے 3 لازوال سلسلوں کا آغاز کیا ہے۔ پہلا سلسلہ حکمتوں کا سفر، دا جرنی آف وزڈم، یہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آڈیو ویڈیو شکل میں پیش کیا جانے والا ایک لازوال سلسلہ ہے، جس میں سیرت کے ہر واقعے کو مستند روایات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر واقعے میں پوشیدہ حکمتوں یعنی وزڈمز کو نمایاں کیا گیا ہے، تاکہ صرف واقعہ ہی نہ پڑھا اور سنا جائے بلکہ اس کی حکمتوں پر غور بھی کیا جائے۔ واقعے سے متعلق شرعی تعلیمات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ سننے والا اسی جیسی صورتحال کے حوالے سے تمام بنیادی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر لے۔ مثلا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا حوالہ ہوا تو وہاں تجارت کے بارے میں بنیادی معلومات اس میں شامل کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفر میں جس ترتیب سے قرآنی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں، ان کا خلاصہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، جس میں حکمت تعلیم و تبلیغ اور اس کی تدریج کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح جو شخص بھی یہ پروگرام سنے گا وہ سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ایک ساتھ آگاہی حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ پروگرام BU-TV، FM ریڈیو اور نیٹ ورک کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا لازوال سلسلہ جس کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے، اس کی تیاری تقریباً مکمل ہونے والی ہے۔ قرآنی عربی کو سکھانے کا آسان سلسلہ، جس میں قرآنی الفاظ اور تعبیرات کو بنیاد بناتے ہوئے عربی زبان سکھائی جائے گی، جو فہم قرآن کے ساتھ ساتھ جدید عربی سیکھنے میں مدد دے گی۔ یہ پروگرام آن لائن پیش کیا جائے گا، جو شخص جتنی بار چاہے سن کر اس سے استفادہ کر سکے گا۔ تیسرا لازوال سلسلہ فہم القرآن کا ہے۔ قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آیات اور صورتوں کا انتخاب کیا گیا، پھر زبان اور متفق علیہ تفسیر کی روشنی میں اس کی وضاحت پیش کی گئی۔ تفسیر کو مختصر رکھا گیا اور ہر قسم کے مسلکی، گروہی اور شخصی تعصب سے دور رہتے ہوئے زیادہ تر زبان کی باریکیاں سمجھائی گئیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے قریب کرنے والی تفسیر بتائی گئی۔ قرآن میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ انتہائی مفید پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ بھی نیٹ ورک کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان اور اس کے فضل و کرم کی مختلف صورتیں ہیں کہ وہ اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے اسباب بھی بناتا ہے اور افراد کو اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ نے ریکٹر بحریہ یونیورسٹی ان کے نصیب میں یہ بات لکھی کہ پہلی قومی اقبال کانفرنس بھی انہی کے دور میں منعقد ہوئی، اور یہ پہلی سیرت النبی کانفرنس بھی اور ان کے ساتھ منسلک دیگر پروگرام
یہ بھی فضل انہی کے دور کو ملا۔ یہ سلسلے انشاءاللہ اب شروع ہوئے ہیں اور آئندہ بھی اللہ کی توفیق سے جاری رہیں گے۔ آج کی سیرت النبی کانفرنس میں جن دو معزز شخصیات کو دعوت خطاب دی گئی ہے، ان میں ایک جوانوں کی آواز اور قرآن و سنت کی تعلیم کو منفرد انداز میں عام کرنے والی شخصیت جناب مفتی عدنان کاکا خیل ہیں۔ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کے والد گرامی بھی ایک بڑی علمی شخصیت کے مالک تھے اور روحانی اعتبار سے بھی ان کا فیض بہت سے لوگوں تک پہنچا، اور یہ سلسلہ اب ان کے بیٹے اپنے علم و فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری شخصیت جناب ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب کی ہے، علم اور تحقیق میں ایک قابل قدر پہچان رکھنے والی شخصیت۔ جناب ڈاکٹر حافظ اکرام الحق نے قرآن مجید کی تفاسیر میں سے ایک بڑی تفسیر، اس کا ترجمہ بھی کیا، اور حکومت قطر کی طرف سے انہیں ایک گراں قدر انعام سے نوازا گیا۔ کئی کتابوں اور تحقیقی مقالات کے مصنف ہیں۔ آج کل اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ دونوں حضرات کی گفتگو انشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ کی سیرت طیبہ سے فیضیاب ہونے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پہلی سیرت النبی کانفرنس اور دیگر مقابلہ جات کی تیاری اور اہتمام میں قابل قدر ریئر ایڈمرل جناب نوید احمد رضوی صاحب، ڈی جی کیمپس اسلام آباد، اور ان کی پوری ٹیم، اور بطور خاص ڈاکٹر عمر حیات، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HSS، اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات کام کیا، اور اللہ کے فضل سے ہر کام بڑے سلیقے سے انجام پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول بھی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ لازوال سلسلے جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ابواب کو جاننے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، یہ اسی طرح ناقابل فنا ہو کر ہمارے لیے مشعل راہ بنتے رہیں گے۔ اقبال نے یقیناً بجا فرمایا تھا کہ یہ سب محنت اور یہ سب کاوش جس نام کی وجہ سے ہے اور جس ہستی کی وجہ سے ہے، وہی ہستی ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رہنما بنا کے بھیجی گئی ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ شکریہ استاد من حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبتوں کو قائم رکھتے ہوئے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ محبت اور عقیدت کا اصل حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ حکمتوں کو سیکھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی ذات اقدس کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم پہلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں گفتگو کے لیے دعوت دی جواں ہمت نوجوانوں کی آواز، بزرگوں کی امید، خوش گفتار اور باوقار شخصیت کے مالک جناب مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کو آج تشریف لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باکمال تعارف پیش کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کو فروغ دینے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ رحمتی دنیا تک عالم اس سے فیض حاصل کرتا رہے گا۔ جناب سید مفتی عدنان کاکا خیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس ذات گرامی قدر کی عظمت و رفعت کے بیان کے لیے جمع ہوں جو اس کائنات کی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، اور جس کو فارسی شاعر نے مختصر کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سمیٹ دیا اس پورے بحر بے کراں کو کہ جس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ یہ پہلی سیرت کانفرنس ہے جو بحریہ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے۔ یقیناً ریکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور کیمپس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سارے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور ان کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور ان کی سنتوں سے روشناس کرائیں، اور اگر اس فرض کی ادائیگی میں ہم کسی کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اس کا نتیجہ ہماری نسلیں دیکھیں گی، اور شاید ابھی بھی ہمارا معاشرہ اس کو دیکھ رہا ہے یا اس کو بھگت رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے اپنے تعلق کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے مقاصد زندگی سے، آپ کے لائے ہوئے پیغام سے اور اس کی آفاقیت سے ناواقفیت کی وجہ سے آج ایک بکھری ہوئی سوسائٹی بن گئے، اور جو نتائج ایک متحد اور متفق معاشرے میں ملنے چاہیے تھے وہ اس طریقے سے ہمیں نہ مل پائے۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو یکجا کرنا چاہیں، اپنی بکھری ہوئی محنتوں کو کسی ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیں اور کوئی نتیجہ چاہیں، تو اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کا دامن ہے۔ اسی سے وابستگی کے میں ہمارے لیے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی خیر۔ جو عنوان تجویز کیا گیا بڑا ہی مناسب اور شاید کسی بھی دانشگاہ کے لیے سب سے اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علم و عرفاں ہیں، اور آپ کی آمد کے ساتھ دنیا میں ایک ایسی علمی چہل پہل شروع ہوئی ہے جس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ملتی۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اور تاریخ پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں، اور اگر ہم قرآنی تناظر میں اس کی بات کریں تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی 650 برس بعد ہوئی ہے کم و بیش، اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے سیرتی کتابوں میں، کہ اس دور میں کسی اور پیغمبر کی موجودگی کا کوئی بہت بین ثبوت نہیں ملتا، اور یہ بڑا زمانہ ہے کہ آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی سینکڑوں سال تک، اور کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور انسانیت جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ اب کب وہ لوگ آئیں گے جو انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، جو آسمانوں کا ناطہ زمینوں سے جوڑتے ہیں۔ تو جب اتنے عرصے کے بعد وحی آئے، اور جو پہلی وحی جب آئی ہوگی جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے، تو یہ پہلی وحی کی آمد انتہائی تاریخی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی آخر الزماں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا وہ منصب نبوت پر فائز ہو رہے ہیں، اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا وہ ناطہ جو 650 برس سے ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے، اور اللہ جل شانہ کا پہلا پیغام انسانیت کے نام آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے۔ تو وہ پیغام کیا آیا جو سینکڑوں برس کے بعد آیا، اور جو نبی آخر الزماں کے پر آنے والا پہلا پیغام ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد پہلا پیغام ہے، تو جبرائیل لے کر آئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔
ہمارے بزرگوں میں سے ایک مشہور عالم، آپ نے نام تو سنا ہوگا، اور اسی طرح کراچی یونیورسٹی کی سیرت کانفرنس میں وہ بیان کر رہے تھے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب، تو جمیل جالبی صاحب اس وقت صدر جامعہ تھے، مشہور شاعر تھے، تو انہوں نے کہا اسی آیت کو پڑھ کر کہا کہ ہم نے اس آیت کا ایک حصہ تو لے لیا امت نے، اقرا کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا اسکولز، اقرا کے نام سے کالجز، اقرا کے نام سے یونیورسٹیز، اقرا کے نام سے ہمارے بہت سارے تعلیمی مشن، لیکن اس اقرا کے ساتھ جو اس کا اگلا لفظ ہے بسم ربک الذی خلق، اس پیغام کو ہم پورے طور پر شاید سمجھ نہیں پائے۔ اقرا کا مطلب تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ پڑھیے، آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیں، اور یہ امت جو ہے اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت اقرا ہے، کہ اس کے پہلے پیغام میں پڑھنے کا ذکر ہے، مگر اس پڑھائی کو کہا کہ جوڑیے بسم ربک الذی خلق، پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اللہ جل شانہ کو ہٹا کر، اللہ جل شانہ کو نکال کر، نعوذ باللہ ایکسکلوڈ کر کے کوئی تعلیمی سرگرمی یا کوئی تعلیمی تصور، جیسا کہ آج لبرل اور سیکولر دنیا نے دیا کہ مذہب کا ناطہ تعلیم کے ساتھ جب توڑ دیا جائے تو وہ تعلیم پھر سراپا خیر نہیں رہتی انسانیت کے لیے۔ اگر آسمانی وحی کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا تعلق، انبیاء کی سیرتوں کا تعلق تعلیم کے ساتھ جڑا رہے اور تعلیم اس کے سائے میں چلے تو وہ تعلیم انسانیت کے لیے سراسر خیر و فلاح کا باعث ہوتی ہے۔ اس میں سے تخریب کا عنصر نکل جاتا ہے، فساد کا عنصر نکل جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آئی ہیں، ان میں آپ دونوں پہلو دیکھتے ہوں گے کہ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ یہ شر اس میں کیسے انٹیگریٹ ہوا، یہ شر اس کے اندر کیسے داخل ہوا، حالانکہ وہ چیز تو انسانیت کی فلاح کے لیے آئی تھی، تصور یہ تھا کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ لوگوں کے لیے باعث نقصان کیوں بن رہی ہے یا بنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آسمانوں کی تعلیمات سے کاٹ دیا گیا۔ اور شاید اس میں صرف اتنی بات نہیں آسان، شاید وہ امت جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ہر نئی چیز کو اور تسخیر کائنات کو وحی کی روشنی میں کرے گی، جب وہ ہی سو گئی اور وہ اپنا کام نہ کر سکی سینکڑوں سال تک، تو ظاہری بات ہے کہ میدان اس کے ہاتھ سے نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی تعلیم سے متعلق تھی، اور اس پیغام کو ایک ایسے معاشرے میں لایا گیا تھا جو امیوں کا معاشرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جس وقت یہ وحی آئی تو پورے مکہ مکرمہ میں لکھنے والے لوگ جو لکھ پڑھ سکتے تھے ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، وہ 17، 18 یا 20 سے زیادہ لوگ شاید نہیں ہوں گے۔ ایک ایسے معاشرے میں پڑھنے کا پیغام آیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان 1400 سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنی کمی کوتاہی کے باوجود، آپ ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں کا تعلیمی کام دیکھیں، لائبریریز دیکھیں، تصانیف دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے زمانے کے ایک بڑے مشہور محقق اور سیرت نگار جن کی علمی کمالات اس آخری صدیوں کے اندر بڑے معروف ہوئے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس والے، وہ کہا کرتے تھے، ان کی آپ کو شاید علم ہوگا، ان کو دنیا کی 12-13 زبانوں پر عبور حاصل تھا، کوئی 7-8 مشرقی زبانیں آتی تھیں، کوئی 6-7 مغربی زبانیں آتی تھیں، فرانسیسی میں اور جرمن میں ان کی کتابیں بڑی، خاص طور پر فرینچ میں ان کی کتابیں بڑی مقبول ہوئیں، ان کا ترجمہ قرآن بہت مقبول ہوا ہے، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی سیرت محمد الرسول اللہ کے نام سے انگریزی اور فرینچ میں دنیا کی معروف ترین کتابوں میں سے اور سیرت کے مشہور ترین حوالوں میں سے ہے۔ تو وہ ساری زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری، اور وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پیرس کی رنگینیوں کی وجہ سے یہاں مقیم ہوں، بدگمانی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہوں گے، وہ کہا کرتے تھے میں یہاں کتابوں کی وجہ سے مقیم ہوں، یہاں پر ایک اسلامی ایسے اسلامی کتب خانے بھی موجود ہیں جن میں کتابوں کی تعداد 2-2 کروڑ تک ہے۔ اتنی کتابیں، مجھے تو اس اعداد و شمار پر، چونکہ میں نے یہ ہمارا مشہور فاضل اور اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہمارے بہت اچھے بزرگ اور دوست تھے، تو چونکہ میں نے ان سے سنی تو مجھے تو اس تعداد پر، میں تو خود دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو مجھے اس تعداد پہ بڑا تعجب ہوا کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں کتابیں۔ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو مسلمان فقہاء نے، مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے، مورخین نے ان پچھلی صدیوں میں لکھی ہیں۔ اگر ایک کتب خانہ، اور آپ کو علم ہوگا کسی آپ اسلامی کتب خانے میں جائیں، میں کبھی اپنے طلبہ کو لے کر جاتا ہوں، اور گزشتہ دنوں ہم ایک کتب خانے میں گئے اور وہاں ان کتابوں کو دیکھ کر ان نوجوانوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کیا اتنے بڑے
اتنی بڑی تعداد میں کانٹینٹ کریٹ کیا گیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی زیادہ جلدوں کے اوپر، ایک ایک تفسیر 100 جلدوں کے اندر، 80 جلدوں کے اندر، تاریخی کتابیں سینکڑوں جلدوں کے اندر. یہ تو اگر تاتاری بغداد میں مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ نہ لگاتے اور دجلہ و فرات کے اندر اس کو نہ بہاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ مسلمانوں نے اس پیغام اقرا کے ساتھ 1300-1400 سالوں میں اس کے نتیجے میں کیا چیز پروڈیوس کیا چیز ایسی تھی جو اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی. اور اسی کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت طیبہ اور آپ کے شمائل اور آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنن جس طریقے سے محفوظ رکھی گئی ہیں تو چشم فلک اس کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی. آپ جتنے زمینی اور آسمانی مذاہب کو جانتے ہیں، آپ ان میں ان کے جتنے جو ان کے سربراہ ہیں یا جو ان کے بانی ہیں یا جو ان کے پیشوا ہیں، ان میں سے جتنوں کے نام سے بھی آپ واقف ہوں، چاہے وہ زمینی مذہب ہے یا آسمانی مذہب ہے، کوئی بھی اپنے پیشوا کی زندگی کی وہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے استناد کے ساتھ، پورے مستند طریقے کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ سائنٹیفکلی جس کو پروف کیا جا سکتا. آپ دیکھیں اس خطے کے مذاہب میں سے بدھ مت مشہور مذہب تھا، اور یہاں یہ پورا اسلام آنے سے پہلے یہاں کا سب سے بڑا مذہب تھا اس جنوبی ایشیا کا، لیکن آپ کے پاس بدھا کے بارے میں سوائے اس کے مجسموں کے اور کوئی آپ کے پاس ایسی تفصیلات نہیں ہیں. اس قدر کنٹروورسیز ہیں، اس قدر اختلاف ہے مورخین کا، آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک مورخین نے کہا ہے اور کہنے والوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آیا اس نام سے کوئی شخصیت تھی بھی یا نہیں تھی. اس پر شک ہوا ہے کہ اس نام سے کوئی شخصیت موجود بھی تھی یا فقط یہ ایک فرضی شکل ہے، ایک بت ہے جو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے پیروکاروں نے، جس طرح ہر بت کا حقیقی شخص ہونا ضروری نہیں، ہندو کروڑوں بتوں کو پوجا جاتا ہے لیکن ان کی شخصیات کا ہونا ضروری نہیں کہ اس نام سے کوئی شخص گزرا ہو، تو لوگوں نے اس پر اس شک کا اظہار بھی کیا ہے. اسی طرح آپ باقی مذاہب کو لیتے چلے جائیں، اور اگر آسمانی مذاہب کی طرف آئیں تو آج دنیا عیسائیت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرتی ہے، مگر آپ کی سیرت میں سے کتنی چیزوں کو محفوظ رکھ پائی ہے. دنیا یہودیت اپنی جن نبیوں کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں ان کی سیرت میں سے کتنی چیزوں کو مستند طریقے سے محفوظ رکھ پائے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کی مستند چیزیں بھی وہی ہیں جو مسلمانوں نے محفوظ رکھی اور جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ مصدقا لما بین یدیہ اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتوں پر یا ان کی شخصیات پر اگر کوئی دھول اڑائی گئی تھی، کوئی غلط باتیں ان کی جانب منسوب کی گئی تھی جو ان کے شائن شان نہیں تھی، تو قرآن پاک نے آ کر اس کو بھی صاف کیا اور قرآن نے ان کی تصویر کو بھی خوشنما کر کے پوری دنیا اور امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، جس طریقے کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا ہے اور جس طریقے کے ساتھ اس کو سینہ بسینہ چلایا ہے اور ہر دور میں چلایا. ایسے ادوار بھی آئے جس سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں مشکل ہو گئیں اور ان کے لیے اگلی نسلوں تک یہ سرمایہ اور یہ ذخیرہ پہنچانا مشکل ہوا. تو آپ کبھی اس دور کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس محنت کے ساتھ اور کیسی مشقت کے ساتھ اور کتنی مشکلات اور دشواریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور علم کو محفوظ رکھا گیا اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا. اس پر لوگوں نے زندگیاں لگائیں، اس پہ لوگوں نے اپنی زندگی کی تمام جو رنگینیاں یا زندگی کی تمام جو مواقع ہو سکتے ہیں ان سب سے دستبردار ہو کر اس کام کے اوپر اپنی زندگیاں کھپائیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کہیں پر بھی، چاہے وہاں جس قسم کا بھی دور گزرا ہو، لیکن مسلمانوں کو یہ بے مائگی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب سے اور اس کی سیرت سے اور اس کی سنت سے وہ علم مفقود ہو گیا ہو، دنیا سے اٹھ گیا ہو، موجود نہ ہو، اس کو بتانے والے موجود نہ ہوں، پڑھانے والے موجود نہ ہوں. تو محترم سامعین، پہلی چیز تو اس میں یہ تھی. دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جس کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم لوگ پورے اہتمام سے توجہ دیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علمی اور عرفانی محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا کیا وہ آپ کی محنت کا اصل میدان تھا. اگر آپ پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام کیا کیا، بنیادی کام کیا کیا، یہ تو آپ ضرور پڑھتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی، نبوت ملنے سے پہلے آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے اسفار بھی کیے. لیکن اگر نبوت ملنے کے بعد جو آپ کا بنیادی اور اہم ترین کام تھا وہ افراد کی تیاری تھا، رجال کار کی تیاری تھا.
آپ نے لوگ تیار کیے، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف بتائیے، کوئی کتاب لکھی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس جواب نفی میں ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب خود سے نہیں تصنیف کی۔ قرآن ضرور ان کے سینے پر اترا ہے اور ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے، لیکن یہ ان کی تصنیف نہیں تھا۔ اگر ان کی تصانیف کیا تھیں؟ ان کی تصانیف ابو بکر و عمر تھے، عثمان و علی تھے، طلحہ و زبیر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے، اور یہ اپنے زمانے کے سب سے پاکیزہ لوگ تھے، سب سے اونچے لوگ تھے، صفات کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور یہ انبیاء کی محنت ہوتی ہے اور یہ تعلیم کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کی دانشگاہوں کی جانب، آج کی درسگاہوں کی جانب بھی یہ سوال متوجہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ تیار کیے، کیسے لوگ تیار کیے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں۔ کیا ہماری عصری جامعات اور ہماری دانشگاہیں صرف کاغذ پہ چھپی ہوئی ڈگریاں تقسیم کرنے کے ادارے بن جائیں گے، یا یہاں سے واقعی وہ لوگ تیار ہوں گے جن کی صداقت کی، جن کی امانت کی، جن کی دیانت کی، جن کے صبر و شکر کی، جن کے توکل و استغنا کی، اس کی مثالیں دی جا سکیں؟ کہ یہ اصل نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کسی تعلیمی چیز کا۔ تعلیم کردار تبدیل کرتی ہے، تعلیم اخلاق تبدیل کرتی ہے، تعلیم انسان کے اندر اعلیٰ قسم کی صفات لے کر آتی ہے۔ اور اس کی مثال جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان امیوں کے معاشرے میں جب اقرا کا پیغام آیا تو ایسے سچے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی سچائی کی گواہی آسمانوں سے اللہ جل شانہ نے دی۔ ایسے امین لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی امانت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ابو عبیدہ ابن جراح کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ امین ہذہ الامہ، یہ اس امت کا امین ترین شخص ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح، ان کا لقب ہے امین الامہ، کہ ان کی امانت کی گواہی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی صداقتوں کی اور ان کی پاکیزگی کی، ان کے اخلاص کی ایسی جماعت تیار ہوتی ہے تعلیم کے نتیجے میں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تمام دانشوروں کے لیے، میرا تعلق بھی تعلیم سے ہے، زندگی میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا پڑھنے پڑھانے کے علاوہ، ہم سب کے لیے، چاہے وہ ہماری دینی درسگاہیں ہیں، چاہے وہ ہماری عصری دانشگاہیں ہیں، ہم سب ایک بہت بڑے چیلنج سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کے عنصر کے فقدان نے ان دو چیزوں کو ایسا الگ کر دیا ہے کہ اب کسی پڑھے لکھے شخص اور کسی ان پڑھ شخص کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جس شخص نے پڑھ لیا ہے اب یہ کردار کے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، یہ بڑا شکر گزار ہوگا، اس کے اندر اور خیرخواہی اور ہمدردی اس میں پیدا ہو چکی ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا خیرخواہ شخص بن چکا ہے کہ اب اس کی ذات سے صرف خیر ہی پھیلے گی، اور شر اس لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تعلیم حاصل کر چکا ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اب تو تعریف شاید بدل جائے گی کہ تعلیم کوئی اور چیز کہلائے گی، اور وہ کاغذ ہے جو آپ کے پاس ہوگا، اور وہ کاغذ آپ کی شخصیت کی عکاسی نہیں کرتا، وہ کاغذ آپ کے صرف اس ہنر کی عکاسی کرتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ اور بعض تعلیمی ادارے تو بدقسمتی کے ساتھ شاید جو کاغذ دیتے ہوں وہ کسی ہنر کی عکاسی بھی نہ کرتے ہوں، اس ہنر کے اندر بھی دنیا اس پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو کہ آپ نے جس ہنر کی ضمانت دی ہے، جس ہنر کی سند دی ہے، دنیا کہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، آپ کے ہاں تو شاید یہ ہنر بھی نہ پایا جاتا۔ ایسی درسگاہیں بھی اگر وجود میں آ جائیں اور ایسے ادارے بھی آ جائیں تو اس سے بڑا تعلیم کا زوال کیا ہو سکتا ہے، اور تعلیم کے مقاصد کا نقصان اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو میں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف اپنے استناد اور اپنی سعادت کو سمجھنے کا ایک تقاضا اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو جامعیت ہے وہ سب سے خاص اور ترہ امتیاز ہے، کہ آپ کو ایک ایسی نبوت دی گئی جس میں ایک ایسا پیغام پنہا تھا، موجود تھا، کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن شاید اس کی اپلیکیشنز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ وہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں جو بھی شعبہ بنائیں گے زندگی کا، جو ان کی زندگی چلانے کے لیے ضروری ہوگا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چھاؤں کے نیچے ہوگا۔ اس شعبے کا تعلق کسی بھی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منقطع نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ دین جامع نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو باقی ادیان آئے تھے اس میں اور اسلام میں فرق یہ تھا کہ وہ دین اس دین کی جو
کا جو مطمع نظر تھا، اس دین کے جو توجہ کا مرکز تھا وہ عبادات تھیں. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے مذاہب اپنے پیروکاروں سے صرف عبادات کا مطالبہ کرتے ہیں دنیا کے بیشتر، اور باقی جو شعبے ہیں زندگی کے اس کے بارے میں تعلیمات موجود نہیں ہیں. آپ کسی اور دین سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں کیا عدالت کا تصور موجود ہے، آپ کے ہاں کیا عدالتی حوالے سے کوئی رہنمائی موجود ہے، کیا ججز کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق موجود ہے دین کے لٹریچر کے اندر اور مذہبی تعلیمات کے اندر، کیا فیصلے کرنے کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں تصورات موجود ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو جواب نفی میں ملے گا. اگر آپ پوچھیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے، معاشرت کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے، دفاع اور حکومت کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے، تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا. اسلام میں یہ بے مائگی نہیں ہے، اسلام تہی دامن نہیں ہے. آپ کو اس بارے میں اتنی تفصیلات ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں. مجھے تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ اس اسلامی ذخیرے سے ہماری نوجوان نسل ناواقف رہ گئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حوالے سے کیا کچھ موجود ہے اور کس قدر بڑی تعداد میں، کہ اگر آج آپ ان چیزوں کو جائیں اور دیکھیں. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اسلامی کتب خانہ اپنی یونیورسٹی کے اندر لانا چاہیں تو آپ کی پوری یونیورسٹی ان کتابوں کے لیے ناکافی ہے. اس کے ہر کمرے میں آپ وہ کتابیں بھر دیں تب بھی یونیورسٹی ناکافی ہو جائے گی جو ذخیرہ مسلمان فقہا نے، مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے 1400 سالوں میں تیار کیا. آج ہمارے تعلیمی نظام کو ایسے بنایا گیا بدقسمتی سے انگریز کی آمد کے بعد اس خطے میں کہ ایک آدمی 18 سال پڑھتا ہے، 20 سال پڑھتا ہے، 22 سال پڑھتا ہے، لیکن اس ذخیرے سے وہ ناواقف رہتا ہے. اس ذخیرے سے کیا وہ بنیادی تعلیمات سے ناواقف رہتا ہے. میں ایک اسلامی بینک کے شریعہ بورڈ کو دیکھتا ہوں تو کبھی ان کی کوئی سینئر مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو ویسے تو ٹرینرز اور لوگ ہوتے ہیں جن کو دینی ہوتی ہے، تو میں اس میں کوئی 15-20 منٹ کے لیے چلا جاتا ہوں اور اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بیان کروں کہ میں نے اگر ان جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے جو بہت اچھے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، بیشتر لوگوں کی تعلیم ملک سے باہر کی ہوتی ہے یا پاکستان کے جو بڑے صف اول کے اداروں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو میں ایک جسارت کرتا ہوں، ایک گستاخی کرتا ہوں کہ ان سے اس بنیادی تعلیمات کا ذکر کر کے ان سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ سنائیں. اور آج تک کے اپنے تجربے کے مطابق مجھے کوئی شخص یاد نہیں ہے جس نے مجھے سورہ فاتحہ صحیح سنائی ہو. تو یہ کیسا تعلیمی نظام ہے جو 20 سال میں ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھاتا؟ میں اس کے ترجمے اور تفسیر کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن پاک کی مزید تفصیلات کی بات نہیں کر رہا، میں سورہ فاتحہ کی جو 6-7 آیتیں ہیں ان کے درست تلفظ کی بات کر رہا ہوں جو پڑھنی کیسے چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیسے یہ شکوہ کریں کہ ہماری نسلیں بیگانی ہو گئیں، ہمارے بچے ویسٹرنائز ہو گئے اور ہمارے ہاں کلچر تبدیل ہو گیا اور قدریں نہیں رہیں اور خاندانی نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جو ہمارے رونے دھونے آپ سنتے رہتے ہیں مفکرین کے، دانشوروں کے، اساتذہ کہتے ہیں بچے بے ادب ہو گئے، اور ہم تو اپنے اساتذہ کا یوں ادب کیا کرتے تھے، آج درسگاہوں میں استاد کا ادب نہیں رہا. والدین شکوہ کناں ہیں کہ ہماری حیثیت کو نہیں تسلیم کیا جا رہا، یا والدین کا جو مرتبہ اور مقام ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا ہے. کیا رول ہے آپ بتائیے مجھے. بہت ہی بڑی آپ کی کاوش ہے، میں اس کا بڑا قدردان ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری دانشگاہیں سال میں ایک سیرت کانفرنس یہ حضور کا حق سمجھتی ہیں، اور اس کو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کافی ہو گیا. سال میں ایک دفعہ 2 گھنٹے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور یہ ہمارے پورے سال کا کفارہ ہو گیا، 365 دنوں کا. پورے پاکستان میں جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ سیرت کانفرنس، شاید سب سے زیادہ مجھے ہی اس خدمت کا موقع ملتا ہے پورے ملک میں. ہر جگہ یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ جہاں اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس تعلیم کا رشتہ، ایک ڈپارٹمنٹ کا رشتہ، اس کو جوڑیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، اور بتائیں اپنی نئی نسلوں کو کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتا ہے. اس حوالے سے آپ کی جانب اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں جو ایک عام کمی ہے، کوتاہی ہے، کہ جو بندہ بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے انٹلیکچوئل بن گیا یا اس کا انٹلیکٹ لیول بڑا اوپر ہو گیا، تو ایک معاشرے میں عام طور پر اس کی دینی یا مذہبی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے. یہ عام طور پر مشہور ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں ہمارے ہاں شعراء کے اندر، ادباء کے اندر، بہت سارے سائنسدانوں میں، حالانکہ یہ چیز اگر رشتہ جڑا ہوا ہو تو یہ چیز مزید
انسان کے ایمانی کیفیات کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں کائنات کی جو تفصیلات موجود ہیں وہ اگر آپ کو معلوم ہوں اور آپ اس کو سنیں اور فزکس کی زبان میں سنیں اور فزکس کے ماہرین آپ کو بتائیں کہ کائنات کا قرآنی تصور کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، تو یہ چیز تو آپ کا ایمان بڑھائے گی، آپ کا مزید ایمان مضبوط کرے گی۔ تو ہمارے ہاں اس کے نتیجے میں لوگ آخر کے اندر دہریے کیوں ہو رہے ہیں، الحاد کیوں پھیل رہا ہے ہماری جامعات میں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو توڑ دیا گیا۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کی طرف جائیں اور اس کی تفصیلات کو دیکھیں اور وہاں کی چیزوں کو آپ بیان کریں اس کے ساتھ جوڑ کر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں نئی نسل کا یقین اور ایمان قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مزید بڑھے گا۔ انہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی زمانے سے بھی ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا دور نہیں آ سکتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی جس اوج پر ترقی کی، جس بلندیوں پر چلی جائے، اسلام ریلیونٹ رہے گا، قرآن ریلیونٹ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور تعلیمات ریلیونٹ رہیں گی۔ یہ ہم پر حق ہے نئی نسلوں کا کہ ہم ان کو یہ بتائیں۔ باقی ادیان نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں، باقی مذاہب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب اس زمانے کو دینے کے لیے مذہبی لٹریچر سے کچھ نہیں ہے، مذہبی لٹریچر کچھ نہیں دے سکتا، اس کا دامن تنگ ہے، اس کے اندر چیزیں موجود نہیں ہیں۔ زمینی مذاہب کا تو یہ کنسرن نہیں رہا کبھی، آسمانی مذاہب کی چونکہ ان چیزوں کی حفاظت ان امتوں کے حوالے تھی اور وہ اب اس حفاظت میں ناکام ہوئیں، اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکیں، انبیاء کی سیرت کی حفاظت نہیں کر سکیں، وہ ان کی کوتاہی کا نتیجہ تھا۔ اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ پاک نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے یہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو اس سیرت کانفرنس کا میں آخری سمجھتا ہوں کہ پیغام یہ جائے آپ لوگوں کو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک زندہ تعلق چاہیے، ہمیں ایک جیتا جاگتا تعلق چاہیے۔ صرف وہ تعلق اس حد تک نہ ہو معذرت کے ساتھ کہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے نعت خوانی کر لی، ہم نے سمجھا کہ ہم نے آپ کے فضائل بیان کر دیے، شمائل بیان کر دیے، جس طرح ہمارے مقررین اور خطباء عام طور پر آپ کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل یہ بھی کرنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی محفوظ رکھی گئی ہیں، شمائل ہیں آپ کے سراپے کا ذکر ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے سے زیادہ اہم اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا جیتا جاگتا تعلق جس میں زندگی، رواں دواں زندگی، اپنے آپ کو محتاج سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا اور آپ کی تعلیمات کا، اور مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم اس کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے اور اس کے بغیر ہمارا جو سفر ہوگا وہ رائیگاں ہوگا اور کسی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کی جانب میں خاص طور پر اپنی دانشگاہوں کو متوجہ کرتا ہوں، اساتذہ کو متوجہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس طرف ہمیں مثبت پیش رفت نظر آتی ہے۔ ہر شعبے کے لوگ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں اور اپنے شعبے کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے۔ آپ کے جو بزنس کے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے، بزنس فیکلٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ اسلام کے نظام تجارت کو، اسلام کے نظام معیشت کو اور چیزوں کو جب پڑھ کر اس کو آپس میں ریلیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کیا ربط قائم ہوتا ہے زندگی کا سیرت کے ساتھ اور زندگی کا سنت کے ساتھ اور زندگی کا قرآن کے ساتھ، تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دنیا آپ سے سننا چاہتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو باقی اس دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے 1.5 ارب مسلمانوں کو اگر آپ نکال دیں تو باقی 4.5-5 ارب لوگوں کے لیے آپ کے پاس یہ چیز ہے پیش کرنے کی، جس کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، اور بحیثیت امتی جو ہمارا فرض منصبی ہے، جس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو آخرت کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر ہم اس فرض کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی امیدوار ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ میں بذات خود گواہ ہوں جو انہوں نے ذکر کیا کتب کا اور کتب خانوں کا، جو فرانس کے حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ میں خود بھی زیر تعلیم رہا ہوں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے، تو کچھ کتب خانوں میں جانے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہ ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔
میں اس کے ساتھ ہی چونکہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی کچھ مصروفیت ہے، شاید وہ جانا چاہتے ہیں، تو میں جناب ریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے ایک سوینئر جو ہے ان کو دیں۔ میں پروڈکٹر ایکڈیمکس جناب حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، تشریف رکھیں۔ جبین و رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر دجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، محل قادری نے مرحوم نے کہا تھا۔ جیسا کہ پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں نعت خوانی کا مقابلہ ہوا جس میں مختلف بچوں نے حصہ لیا، اس میں اول دوم سوم آئے، تو اس مقابلے میں جو اول آئے محمد اسد طاہر صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی
کیا ہے میرے غریب نوا، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا، کہ یار غار کا رتبہ حضور آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ اب میں جنہیں گفتگو کی دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ نے ایک طویل عرصہ علم و تحقیق میں اپنے جوہر دکھائے، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں ججز کی ٹریننگ کے کئی پروگرام ترتیب دیے، قرآن مجید کی ایک معتبر تفسیر احکام القرآن کے ایک حصے کا ترجمہ بھی کیا، آج کل اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں سیکریٹری کے حیثیت سے علم و تحقیق کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ان سے التماس گزار ہوں کہ گفتگو کے لیے تشریف لائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ کا موضوع ہے مصطفیٰ علیہ السلام پیکر جہد مسلسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عالی قدر وائس ایڈمرل کلیم شوکت صاحب، ڈائریکٹر بحریہ یونیورسٹی، ریئر ایڈمرل جناب نوید احمد رضوی صاحب، ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد کیمپس، محترم پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے حقیقتاً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم اس مجلس میں مجھے حاضر ہونے کی دعوت دی گئی۔ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے نواز دے۔ جو موضوع ہمارے ہاں آپ کے سامنے ہے، اس کے پہلے حصے پر ہمارے محترم مفتی عدنان صاحب نے گفتگو فرمائی، اور دوسرے حصے پر اب انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد اور پھر جہد مسلسل، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہمیں علم و عرفان کی طرف جانے کی ضرورت ہوگی۔ ابتدا وہیں سے کرنا ہوگی، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، پھر اپنے موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ جد و جہد کے لیے اور پھر جہد مسلسل کے لیے سب سے پہلے تو منزل کو طے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا اقدامات ضرورت ہوں گے ان کو طے کرنا ہوتا ہے۔ ان اقدامات کو لے کر کس طریقے سے چلنا ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا عرفان حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ علم معلومات کو کہہ سکتے ہیں اور عرفان پہچان کو کہتے ہیں۔ معلومات جلد حاصل ہو جاتی ہیں، یہ علم کا ظاہر ہوتا ہے، اور اس علم کو
استعمال کر کے مقصد کیسے حاصل کرنا ہے وہ عرفان ہوتا ہے. اس کے اندر صرف سورس نالج نہیں ہوتا، اس کے اندر ٹارگٹ نالج بھی ہوتا ہے. ہم نے ایک کام کرنا ہے تو وہ کام جس میدان میں کرنا ہے، وہ کام جس جگہ پہ کرنا ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے راستے میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی، اس کی پہچان حاصل کرنے کو ہم عرفان کہہ سکتے ہیں. اس کو ٹارگٹ نالج بھی کہا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت پاک کا سب سے معتبر سورس ہمارے پاس قرآن مجید ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، روزمرہ کی چیزیں، ان کے بارے میں کچھ فرمائیے. تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات، طور اطوار وہی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی شکل تھے. ایک عرب اسکالر نے سیرت کی کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا محمد الرسول اللہ قرآن یمشی علی الارض. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں جو کہ زمین پر چل رہا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں بہت مضبوط رشتہ ہے. تو جب ہم زندگی کے مقصد کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے مقصد میں کامیابی ہے اور کس طریقے سے جد و جہد کرنی ہے وہ سورہ ملک سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بہت سی آیات میں یہ بات مل جاتی ہے، لیکن ہم مثال کے طور پہ یہیں سے ابتدا کر لیتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارا فوکس جو ہے وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھے اعمال کرتا ہے. یہ احسن جو ڈگری ہوتی ہے، یہ عربی میں ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں عربی میں. یہ احسن جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربی میں. گویا کہ کسی کم معیار کا عمل اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے. ہاں، اگر ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کوشش پوری کرتے ہیں اور عمل اپنے معیار پر نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں سے صرف نظر فرما دیتے ہیں اور اپنی مہربانی سے ہمیں نواز دیتے ہیں. لیکن مقصود وہ نہیں ہے. کسی کام میں کمی رہ جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ احسن عملہ ہوں، سب سے حسین ترین ان کے اعمال ہوں، اعلیٰ درجے کے اعمال کر کے میرے دربار میں حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جسے امام بہقی نے، امام طبرانی نے اور بھی بہت سارے محدثین نے ذکر فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان احدکم اذا عمل عملا فلیتقنہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص جو بھی کام کرنا چاہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ نماز صرف پڑھنا چاہے یا روزہ رکھنا چاہے یا تلاوت کرنا چاہے، بلکہ جو بھی کام کرنا چاہے، کام صحیح ہو، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، ایڈمنسٹریشن چلانی ہے، تعلیمی نظام وضع کرنا ہے، کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہ ہو، کوئی بھی کام ایسا ہو، ان احدکم اذا عمل عملا، کوئی بھی کام کرنے لگے فلیتقن ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے بہت اچھے طریقے سے کرے. اتقان جو ہوتا ہے، اتقان کا معنی
انتہائی مہارت کے ساتھ کسی کام کو کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جد و جہد کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس کا مقصود بتا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو دائرے ہم متعین کر سکتے ہیں۔ ایک دائرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کا اور معمولات کا، اور ایک دائرہ وسیع طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے شب و روز کا ہے، جس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تاریخی حوالے سے نبوت سے پہلے کا دور، نبوت کے بعد کا دور، پھر نبوت کے بعد کا دور جو ہے اس میں مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدنی زندگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں مختلف تھیں، ماحول مختلف تھے، روزمرہ کے کام ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور جد و جہد کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طریقے سے انجام دیا، کس طریقے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، وہ سارے کا سارا سیرت طیبہ میں اس موضوع کے تحت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل، پیکرے جہد مسلسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، سب کی صفات ملا دیں جو ایک ایک میں پائی جاتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب دنیا کی ختم ہوئی اور آخرت کی طرف تشریف لے گئے تو اس کے بعد کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان ساری صفات کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام سے لے کر اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کسی کے اندر قرآن پاک کا عشق اور اس سے محبت زیادہ ہے، کوئی محدث بہت بڑا ہے، کوئی فقیہ بہت بڑا ہے، کوئی مجاہد بہت بڑا ہے، کوئی بہادر بہت بڑا ہے، کوئی سخی بہت بڑا ہے، کوئی علامہ بہت بڑا ہے، کوئی سائنسدان بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بہت بڑے ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے اپنی چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم درختوں کو پیوند لگاتے ہیں، آپ نے منع فرمایا تھا، اب ہمیں نقصان ہوا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دنیا کا کوئی کام، دین کا کوئی کام، وہ سارے کے سارے پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ دل میں خیالات آتے ہیں وہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، نماز کا مسئلہ ہے وہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تجارت کا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا مسئلہ ہے وہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو جد و جہد کے بہت سارے میدان ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و جہد کے انداز دیکھنے ہیں کہ انداز کس طرح کا ہوتا تھا، پھر اس انداز کو دیکھ کے ہم نے خود اس پر غور کر لینا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ہماری ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہد مسلسل کے انداز سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کا اگر تجزیہ کیا جائے، انالیسس جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک علم کا طریقہ ہے نا، ایک سروے کا طریقہ ہے، کتابیں کھول کے اس میں سے لکھنے کا طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ چیزوں کو انالائز کر کے آپ اس میں سے اپنے اصول مرتب کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کو اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام دعوت کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا گیا، دین اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اور دین اسلام میں ہمیں ہر وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تجارت بھی، تعلیم بھی، ملازمت بھی، ہر چیز، ہماری دنیا اور آخرت، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی صرف ذکر اذکار اور نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی پوری زندگی کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا مشن تھا اس کا تجزیہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ٹارگٹ کو مقرر کرنا، اور ٹارگٹ کو مقرر کرنے کے بعد اس تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں ان بنیادی مسائل کا تعین کر لینا، اور بنیادی مسائل کا تعین کرنے کے بعد ان میں سے ہر مسئلے کے حل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا، اور وہ تدبیر ایسی ہو کہ اس کے اندر علم بھی ہو، اس کے اندر عرفان بھی ہو۔ یعنی جو مسئلہ، جو ایشو ہم نے فریم کیا ہے، جو مسئلہ ہم نے طے کر لیا کہ فلاں منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے، اب ان مسائل کو سمجھنا اور سمجھ کے اس کے لیے تدبیر اختیار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دعوت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو دعوت کی زندگی سے پہلے کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا کہ انسان جو کچھ اندر سے ہو وہی باہر سے ہو، منافقت نہ ہو، خلوص ہو، جو حالات ہیں سب کے سامنے ہوں اور سب لوگ اس کی گواہی دے سکیں کہ یہ انسان مخلص ہے، کام کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو الگ تھلگ رہتے تھے، سوچ بچار میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے، جو قرآن مجید میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو پھر وہ نبوت کی شکل میں سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعمیری معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے انتہائی لڑکپن سے یا بچپن سے ہی آپ کہہ لیں کہ تجارت کے اندر حصہ لینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے اپنے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں، یہ اس وقت کی معیشت کا ایک اہم عنصر تھا، اس کے اندر حصہ لیا۔ اپنے چچا محترم کے ساتھ تجارت کو سیکھنا اور تجارت کے لیے جانا، پھر حضرت خدیجہ کے مال کو لے کے تو تجارت کے لیے جانا اور دور کے سفر کرنا، پھر ان ممالک کے جو تجارت کے طریقے تھے ان کا مطالعہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت تیز تھی۔ یعنی یہ تو ظاہری ہم کہہ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ عطا ہوتا تھا، اگر ہم ظاہری تجزیہ بھی اس کا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن جو ہے وہ اس قدر تیز تھی کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے بڑا سیرت کے اندر ڈوب کے لکھا ہے، تو جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے جہاں جہاں جن علاقوں میں شام وغیرہ میں گئے وہاں کے تجارت کے تمام طریقوں سے بھی واقف ہوئے، وہاں کی سماجیات کے بارے میں بھی ان کو علم ہوا، اور وہاں کے جو مذہبی رسم و رواج تھے اور مذہبی لوگ سے تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن کے اندر موجود تھیں۔ یہ علم و عرفان چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ تجارت سے ہم ہٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جناب بیت اللہ شریف جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، اس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تعمیر میں ساتھ چل رہے تھے۔ اور جب حجر اسود کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان لوگوں نے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا اعزاز تھا، قبائل آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ہر قبیلے کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ اعزاز ہمارے ہاتھ میں آئے، ہمارے حصے میں آئے کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں۔ لیکن جب جھگڑا زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آج رہنے دیتے ہیں، کل اس کو دیکھیں گے، اور طے یہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جاءنا الصادق الامین، یہ صادق اور امین آ گیا، اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اب اس کا ضرور حل نکل آئے گا۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا، آپ کو معلوم ہی ہوگا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ پھر ایک موقع آیا کہ عرب میں جنگیں چلتی رہتی تھیں آپس میں، لیکن ایک صلح کرنے کا موقع آیا، اور اس صلح کرنے میں جو زیادہ تر لوگ تھے، کئی سارے لوگوں کا نام
فضل تھا، اور فضل کی جمع جو ہے وہ بھی فضول ہوتی ہے. ایک تو فضول ہم دوسرا لفظ بولتے ہیں، یہ فضل کی جمع بھی فضول ہوتی ہے. فضل کا اصل معنی ہوتا ہے بڑا ہوا، آگے بڑا ہوا. تو یہ فضل اور فضیلت جو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روٹین سے ہٹ کے جو چیز ہو، بہت بڑی ہوئی، مقام کے لحاظ سے بلند ہو یا اور کسی لحاظ سے الگ تھلگ ہو، بڑی ہوئی ہو، تو اس کو فضل کہتے ہیں. تو وہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے. وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی کے بڑوں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے ایکٹیو زندگی گزارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے بھی اور پھر نبوت کے بعد بھی. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. نبوت ملنے کے بعد بھی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو یاد فرمایا اور فرمانے لگے کہ اہل عرب آج بھی اگر اس معاہدے پر جمع ہو جائیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے، وہ معاشرے کی فلاح کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا، تو اگر وہ لوگ آج بھی اس کے اوپر آ جائیں تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارا تو ایک تصور یہ ہوتا ہے نا کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، جب تک نمازیں نہیں پڑھے گا نہیں چھوڑیں گے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات نہیں تھی. وہ تو لا اکراہ فی الدین فرمایا نا کہ دین کے معاملے میں تو ہم نے جبر کرنا ہی نہیں ہے. دین تو ایک دعوت ہے، دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تو اس معاہدے کو بعد میں بھی یاد فرمایا کرتے تھے. چلیں اب نبوت کی طرف آ جاتے ہیں. نبوت کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو مشقتوں کا دور ہے. مکہ مکرمہ کا دور جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکیلے دعوت دینا شروع کی تو کتنی مشکلات آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو برداشت کیا، لیکن دوسری طرف اپنا کردار وہی پیش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ذکر کیا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت، کہ انہوں نے کہا جاء انا الصادق الامین. اب جناب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مار رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، شاعر بھی کہہ رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھ رہے ہیں. وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہیں رکھ رہے ہیں امانتیں. وہ امانتیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں. دشمن بھی سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوست بھی سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے نا، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، جو دوسروں سے اعتراف کروائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں، جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے امانت دار تھے، وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے تمام معاشرتی معاملات میں. ورنہ تو اگر ہم ایک سادہ سے عالم مدرس کو یہ کہیں کوئی دنیا کی چیزیں کہ جی یہ میری امانت، یہ فلاں چیزیں، وہ سمپلی کہہ دیں گے کہ جی میں تو مصروف ہوتا ہوں، میرے لیے مشکل ہوگا، کوئی لے کے نہ چلا جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، معذرت کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہ معذرت نہیں کرتے تھے بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. دعوت کے ساتھ ساتھ کردار چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس بھیجنے کا مقصد ہے ایک، اور وہ مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کو میں اپنی پیک پہ پہنچا دوں، ان کو میں مکمل کر دوں. جو کمی بیشی اچھے اخلاق کے اندر رہ گئی ہے وہ میں پورا کر دوں. تو اس طریقے سے ایک طرف پتھر پڑ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں اور دلیل سے بات کرتے ہیں. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ مشرکین نے ایک بہت بڑی شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جائیں دیکھیں وہ بیت اللہ شریف کے پاس ہیں، آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کوئی پیسہ چاہیے، شادی کرنی ہے، سردار بننا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے الہوں کو آپ برا کہتے ہیں. حالانکہ وہ اس طرح برا نہیں کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ان کی زبان سے کوئی برا لفظ کبھی نکلتا ہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ برا معلوم ہوتا تھا کیونکہ ان کے عقیدے پر اس سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی زد پڑتی ہوتی تھی. تو وہ بابا جی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت بڑے سردار تھے، اور انہوں نے سمجھانا شروع کیا
بیٹا آپ کو کوئی ڈر لگتا ہے، بیٹا آپ کو کوئی مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیٹا آپ کو کوئی فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ چلتے رہے باتیں کرتا رہا. اچھا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں کیں. بہت ساری باتیں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا، چچا آپ نے اپنی بات کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تو کر لی ہے. تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی اور یہ تلاوت فرمائی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کر سنا دیں. اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں رہا اور وہ اٹھ کر جب جاتا ہے تو سارے ابو جہل وغیرہ بہت سارا ایک گروہ وہاں پہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ واپس آتا ہے. تو کیا، تو دور سے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ جس منہ سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں. تو جب واپس آیا تو کہتے ہیں کہیں اس سے متاثر تو نہیں ہو گئے کہ تمہارے لیے بھی ہمیں چندہ جمع کرنا پڑے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہو، اس سے متاثر تو نہیں ہو کہ آگے کہ تمہارے لیے بھی چندہ جمع کرنا پڑے. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میری اس سے گفتگو ہوئی ہے. اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا، میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو، تمہارا اپنا بچہ ہے، تمہارے گھر کا بندہ ہے، اگر تو وہ صحیح ہوگا تو عزت تمہاری ہوگی، بچہ تو تمہارا ہے نا، صحیح ہوگا تو عزت تمہاری ہوگی، اور اگر وہ غلط ہوگا تو عرب والے اسے نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے اور تم لوگ بچے رہو گے، تمہارے ذمے کچھ نہیں آئے گا. اس طریقے سے تم اس کی جان چھوڑ دو اور اس کو کچھ نہ کہو. اس طریقے سے جدوجہد چل رہی تھی. دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، باتیں برداشت کر رہے ہیں اور ادھر لوگوں کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں. اس طریقے کا سلسلہ چل رہا ہے. مکہ مکرمہ میں تو یوں چلتا چلا گیا. جب مدینہ منورہ کی باری آئی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹیمپٹ اور کیا کہ جناب دعوت ہم نے دینی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، ایک صالح معاشرہ ہم نے تیار کرنا ہے جس کے اندر لوگ امن و امان سے رہیں اور جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد، جہاں تک میرا محدود سا مطالعہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، محدود سا مطالعہ ہے، اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آزادی سے ہو رہی ہو. یہ مقصد نہیں تھا کہ ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے لایا جائے کہ یہ بھی عبادت کرے گا تو تب عبادت شمار ہوگی، نہیں، بلکہ ماحول ایسا بن جائے کہ آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے اور جو لوگ دین کو سمجھ جائیں وہ اس دین پر چلیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی مرضی ہے، امن و امان بحال رہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹیمپٹ یہ کیا کہ طائف گئے اور وہاں کوشش کی کہ اگر کچھ لوگ بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا اس دعوت کو اس طرف لے آتے ہیں. مکہ میں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں تو طائف کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایکسیپٹنس اس طریقے سے نہ ہو سکی اور لوگوں نے سخت پریشان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جسم مبارک جو ہے وہ اس پہ زخم بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی خون بھی اس پر بہہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دردناک دعا جو ہے درد مندانہ وہ کی تھی. اب اس کا وقت نہیں کہ وہ دعا میں آپ کو یہاں پہ سناؤں. پھر چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا. ایک رمق نظر آئی اہل مدینہ کی طرف سے اور اہل مدینہ جو ہے وہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بھی بنتے تھے. یثرب اس کا پہلے نام تھا. تو یثرب کی طرف ہجرت کا کچھ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا اور بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہوئی. اور جب یہ بیعتیں ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ مقصد تھا دعوت دین اور ایک صالح معاشرے کا قیام. 13 سال مکہ میں گزر گئے، طائف کا اٹیمپٹ بھی ہوا اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی کامیابی ہوتی رہی، کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ شامل ہوتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کو چھوڑا نہیں، تنگ نہیں آئے، پریشان نہیں ہوئے. حالانکہ سابقہ انبیاء کے ہم جب حالات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام تو پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں بھی کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کے لیے بد دعا بھی نہیں کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، بات کو اب سمیٹنے کی طرف آتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تدبیر اختیار کی، ایک میثاق مدینہ کیا، ایک مواخات مدینہ کیا۔ جو مسلمان تھے مہاجرین اور انصار مدینہ والے تھے، مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ساتھی جو مکہ سے ساتھ جا رہے تھے، ان کے آپس میں معاہدہ کروایا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی جوڑیاں بنائیں، اور اسی طریقے سے میثاق مدینہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو مدینہ کے اندر رہنے والے قبائل تھے۔ اب آہستہ آہستہ چل رہا ہے سلسلہ صالح معاشرہ قائم کرنے کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آ کے کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ کامیابی حاصل ہو گئی، صالح معاشرہ قائم ہو گیا۔ اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مسلمان کی تفریق نہیں رکھی، بلکہ اس میں یہ فرمایا کہ یہ میثاق جن لوگوں نے کیا ہے وہ امت واحدہ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں اور ایک قوم ہیں۔ اور جو یہ میثاق تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا پہلے بھی ذکر آیا، انہوں نے اس کو انگریزی میں چھاپا ہے اور اس کا نام رکھا ہے دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ یہ ملتا ہے، مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صالح معاشرہ قائم کیا۔ اب آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو نتائج حاصل ہو جائے اپنی جد و جہد کے، پھر ان کو قائم کس طریقے سے رکھنا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نے نتائج تو حاصل کر لیے، عام طور پہ یہ ان پچھلی صدیوں میں مسلمانوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے جد و جہد کی، نتائج حاصل کیے، لیکن وہ نتائج ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی اور اڑا کے لے گیا، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کے نتائج جو حاصل ہوئے صالح معاشرے کی صورت میں اس کو قائم رکھا، قائم اس طریقے سے رکھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر تو مضبوطی سے قائم رہے، لیکن اگر کسی نے کھٹ پٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی ٹھکائی بھی کی، اس کو اچھے طریقے سے سبق سکھایا۔ مثلا بنو نذیر وغیرہ جو قبائل تھے یہود کے، انہوں نے اتنی خرابیاں کیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے بھی اٹیمپٹ کر لیے، اور مسلمان خواتین کی بھی حرمتی کے بھی واقعات ہوئے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر وہ ایک لمبی داستان ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب سزا دی، مضبوط ہاتھوں سے، آہنی ہاتھوں سے ان کو سزا دی، اور پھر وہاں سے ان کو بھگا دیا کہ اب تمہارے یہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کو وہاں نکال دیا، یہاں اب وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو کہ اس صالح معاشرے کے اندر رہ سکتے ہو۔ تو مضبوط گرپ بھی اس کے اوپر ہو۔ جد و جہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل پہلے نقطے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے تک جد و جہد کا ایک تسلسل ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ ہم اس کی اور مثالیں دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اس کے لیے کوششیں فرمائیں، حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی تاکید کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ حجۃ الوداع پہ جو خطاب فرمایا، اس کے بعد جو گفتگویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے اب کافی وقت ہمارا ہو گیا۔ میرے سامنے یہ تھا کہ ہم روزمرہ کی کچھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس کا بھی ذکر کریں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ یہ ہے مشت نمونہ از خروار، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے جس طریقے سے جد و جہد کی ہے علم و عرفان کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کر، اسی طریقے سے ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس کو اپنا کر کامیابیاں حاصل کرنے اور کامیابیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوہ حق کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ سامعین گرامی، اب میں اس شخصیت کو دعوت کرام دیتا ہوں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر ہیں۔ آپ ہی کی خواہش پر پہلی سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے تمام تقریبات کا اہتمام ہوا۔
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عزت مآب وائس ایڈمرل کریم شوکت ہلال امتیاز، ریکٹر بحریہ یونیورسٹی صدر نشین پہلی سیرت نبی کانفرنس، جناب ریکٹر بحریہ یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل، معزز حاضرین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ایک شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا یہاں اظہار کیا۔ معزز سامعین، یہ ہماری سعادت اور خوش بختی ہے دنیاوی اعتبار سے کانفرنسز کراتے رہتے ہیں، تو یہ پہلی کانفرنس ایک ہم دینی اعتبار سے بھی کرا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اگلی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو لوگ شرک، ظلم، جاہلانہ رسم و رواج، قبائلی اور علاقائی تعصبات کا شکار تھے۔ روم اور ایران کی عالمی طاقتیں آپس میں برسر پیکار تھیں اور چھوٹی قوموں کو غلام بنا رکھا تھا۔ پھر غلامی کا یہ زہر نچلے طبقے تک پھیلتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ طاقتور لوگ اور گروہ وہ کسی بھی آزاد لیکن کمزور افراد اور معاشروں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ جہالت اور جاہلیت، معاشی اور عسکری ظلم جیسے مسائل نے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لیکن انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جبر اور ظلم سے معاشروں اور قوموں کو کچھ وقت کے لیے تو محکوم کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ دل و دماغ بدلے جا سکتے ہیں اور نہ انسانیت کی ترقی کے لیے دیر تک اثر رکھنے والے مثبت کام کیے جا سکتے ہیں۔ علم، تحقیق، دوسری قوموں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اور ترقی کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا ہی انسانیت کی خدمت ہے۔ اسی لیے آج کی سیرت کانفرنس کا عنوان رکھا گیا پیغمبر علم و عرفاں پیکر جہد مسلسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خرابیوں کا علاج علم اور حکمت کے فروغ سے کیا۔ علم و آگہی کا شوق، شعور کا نکھار، نظریے کی پختگی اور اللہ کی بندگی کا واضح تصور دیا، صراط مستقیم کی نشاندہی کی اور اسی سے تمام مسائل کا حل کا آغاز کیا۔ آنے والی نسلوں نے دیکھا کہ علم و عرفاں کی روشنی اور مسلسل جد و جہد نے افراد کی سوچ بدلی، معاشروں کا طور طریقہ بدلا اور ریاست مدینہ کی شکل میں ایک کامیاب فلاحی حکومت قائم ہوئی، اور پھر یہ روشنی ایشیا، افریقہ اور آخرکار یورپ تک پہنچی۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے مثال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین مثال ہے۔ اور جہاں ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کا حکم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کا مطالعہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، جن حالات میں
ان کی بعثت ہوئی اور جن عوامل اور جن مشکلات سے وہ گزرے اور ان کا طور طریقہ کیا تھا، تو ہم اپنی زندگی میں بہتری نہیں لا سکیں گے اور دین کو بھی صحیح سمجھ نہیں سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے علم اور تحقیق کی بنیاد رکھی۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ چند آیات جو ہیں مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے موٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، اور ان پر غور و فکر کرنا اور ان کو صحیح معنی میں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، اس نے انسان کو الگ سے بنایا۔ پڑھو بے شک تمہارا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور پھر علم و جستجو کے حوالے سے بے شمار آیات میں حکم دیا گیا۔ آپ علیہ وسلم نے علم و حکمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ایسا اصول عطا فرمایا جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دیگر قوموں کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یونان سے لے کر مشرق و مغرب کے علوم کے ترجمے کیے اور انہیں ترقی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حکمت و دانائی مومن کی گم کردہ متاع ہے، اسے جہاں سے ملے وہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں اپنے اقوال اور اپنے عمل کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ دیانت، صداقت پر مبنی صاف ستھری تجارت کر کے خود بھی مثال پیش کی اور فرمایا کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے بعد انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسلحہ سازی اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات قابل قدر ہیں۔ خشکی کے محاذوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منصوبہ بندی اور کامیاب حکمت عملی اختیار کی۔ بحری غزوات کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سمندری جہاد میں خشکی کے جہاد سے 10 گنا زیادہ اجر ہے۔ بیماری کے علاج کروانے کا حکم دیا اور وبائی امراض جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے میں احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی جگہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ، اور نہ اس وبا زدہ علاقے سے کوئی شخص وہ دوسرے مقامات پر چلا جائے۔ تو یہ ہمارے بھی ایک SOPs کا حصہ ہونا چاہیے۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور میل ملاپ میں احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی خلاصہ ہے۔ زراعت کی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف شجرکاری کی ترغیب دی بلکہ خود اپنے دست مبارک سے درخت لگا کر لوگوں کے لیے مثال بنے۔ انسانوں کی جان و مال کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اقوال اور اقدامات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا فرمان ہی یہ تھا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت کی حرمت ایسی ہے جیسے ذی الحج کے مہینے کی، حرم کعبہ کی اور یوم عرفات کی۔ بستیاں آباد کرنے، معاشرتی اور سیاسی میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پیغمبر علم و عرفاں ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ جہد مسلسل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مثال ہے۔ آپ نے آخری سانس تک انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کا کام جاری رکھا۔ شرکت کرنے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً وہ طلباء و طالبات جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی۔
اس کانفرنس اور مقابلہ جات کا کامیابی سے اہتمام کرنے والے تمام ذمہ داران، اساتذہ اور طلباء کو بھی میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ڈی جی پی یو اسلام آباد کیمپس اور ڈائریکٹر اسلام آباد کیمپس، اور جو ایچ او ڈی ہیں HNSS، جنہوں نے یہ ساری کانفرنس کی اہتمام کیا، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک سلسلہ جاری رہے۔ بہت شکریہ۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیت پیش کرنے والے طلباء، مقابلہ نعت میں اول آنے والے طالب علم محمد اسد طاہر، مقابلہ نعت میں دوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہادیہ ابرار، مقابلہ نعت میں سوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ قرۃ العین، مقابلہ مضمون نویسی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ سیدہ فلزہ حیدر، مقابلہ مضمون نویسی میں دوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ فاطمہ فضل عباسی، مقابلہ مضمون نویسی میں سوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ سیدہ جویریہ وجاہت، مقابلہ کیلیگرافی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حذیفہ احمد، مقابلہ کیلیگرافی میں دوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ علم مریم حبیب، مقابلہ کیلیگرافی میں سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم شیر علی خان غیر موجود ہیں صحت کی کچھ خرابی کے باعث۔